السلام علیکم پیر وعلیکم السلام۔ حضور، میرا سوال ہے، کیا حضور کے خیال میں ایسا وقت آئے گا کہ دجالی طاقتیں احمدی حکومتوں سے جنگ کریں گی؟ اور اگر ایسا ہوگا تو کیا احمدیوں کو بھی قتال کرنا پڑے گا؟ بات یہ ہے کہ جب بھی ایسا وقت آئے کہ مذہب کو مٹانے کے لیے طاقت کا استعمال کرے کوئی بھی ملک، کوئی بھی دنیاوی حکومت، اس وقت احمدیوں کو بھی جہاد کی اور قتال کی اجازت ہے۔ ہیں؟ عیسیٰ مسیح کرے گا جنگوں کا التوا، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا۔ جنگوں کا التوا کا مطلب ہے آگے چلے جانا، ابھی اس کو آگے کچھ دیر کے لیے روک دینا، اس وقت تک روک دینا جب تک وہ حالات پیدا نہ ہوں۔ ابھی وہ حالات نہیں کہ مذہب کو ختم کرنے کے لیے تلوار کا استعمال ہو رہا ہو۔ جب بندوق تلوار کا استعمال ہوگا مذہب کو ختم کرنے کے لیے، اس وقت مسلمانوں کو بھی جہاد کی اجازت ہے، اور احمدیوں کو سب سے بڑھ کے ہوگی اس وقت۔ سمجھ آئی؟ تو اگر مذہب کے لیے ہے، لیکن فی الحال تو جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہ جیو پولیٹیکل جنگیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ خود مسلمان غیر مسلموں سے مدد لے رہے ہیں، خود مسلمان غیر مسلموں سے ہتھیار خرید رہے ہیں، خود مسلمان مسلمانوں کو مار رہے ہیں دوسروں کے ساتھ مل کے، ٹھیک ہے؟ تو پھر جہاد کیسا ہوا؟ آج کل کا جہاد کوئی جہاد تھوڑا ہے۔ اور یہ جہاد تو جو کلمی جہاد کا وقت تھا، یضع الحرب کا حدیث میں بخاری میں بھی آیا، حضرت مسیح موعود کی آمد کے ساتھ، کہ جنگوں کا خاتمہ ہوگا وہ اس لیے ہوگا کہ دجالی طاقتیں اور ان کی جو بھی مذہبی لیڈر ہیں وہ لٹریچر سے اور قلم سے اور میڈیا سے اسلام کے خلاف باتیں کریں گے، اور وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جب ایسا وقت آئے، حضرت مسلم صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ اب بالکل ہی ختم ہے، ہاں یہ فرمایا ہے کہ یہ بات سن کے جو بھی لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا۔ اگر جو کافر تمہارے سے مذہب کے لیے نہیں لڑ رہے، ان سے اگر تم لڑو گے اپنے دنیاوی گین کے لیے تو پھر مار ہی کھاؤ گے، اور وہ مار کھا رہے ہیں مسلمان۔ بات تو سچ ہوگی مسلم صاحب کی۔ ہاں، یہ فرمایا کہ عیسیٰ مسیح کرے گا جنگوں کا التوا، جنگوں کا التوا کر دیا، اس کو آگے کر دیا، ملتوی کر دی ہیں باتیں، یہ اس وقت تک ملتوی کر دی جب تک کہ وہ حالات پیدا نہ ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں وہ حالات پیدا ہو جائیں، دعا کریں کہ نہ پیدا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر احمدیوں جنگ اور قتال کی اجازت ہوگی، اس لیے کہ وہ مذہب کو مانگ رہے، کسی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجازت دی تھی جنگ کی، وہ سورہ حج میں جس کا ذکر ہے پہلی دفعہ، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھی کہ اجازت تمہیں اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ لوگ اب حد سے بڑھ گئے ہیں، یہ مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو ہاتھوں کو نہ روکا تو نہ کوئی سیناگوگ قائم رہے گا، نہ کوئی چرچ قائم رہے گا، نہ کوئی ٹیمپل قائم رہے گا، نہ مسجد قائم رہے گی۔ تو پورے ہر مذہب جو ہے اس کے عبادت گاہوں کے نام لے دیے قرآن کریم نے کہ یہ چیزیں قائم نہیں رہیں گی، اس لیے تمہیں جنگ کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جنگ کی اجازت صرف اسلام میں ہے ہی اس وقت جب مذہب کے خلاف جنگ لڑی جائے۔ جغرافیائی گین کرنے کے لیے جنگوں کی اجازت نہیں ہے، نہ مسلمانوں نے لڑیں۔ حضرت عمر کے واقعات اگر میں بیان کر رہا ہوں، آج کل وہاں جنگیں لڑی گئیں تو وہ حضرت عمر نے تو روک دیا تھا کہ اسے آگے نہیں جانا، جہاں تک روکنا تھا دشمن کو ہم نے روک دیا، دشمن ہم پہ حملے کر رہا تھا، اب آگے نہیں جانا، لیکن دشمن پھر بھی باز نہیں آیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیوں بارڈر پہ جنگیں لڑی جا رہی ہیں، کیوں چپکلشیں چل رہی ہیں؟ تو وہاں کے کمانڈر جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا جنگ نہیں کرنی، یہ وہ دشمن بار بار حملہ کر رہے ہیں، یہ تو فتنہ پیدا کرتے رہیں گے، ہمیں اجازت دیں ایک دفعہ ہم ان کو سبق سکھائیں۔ اس پہ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے سبق سکھاؤ۔ قادسیہ کی جنگ اس کے بعد ہوئی، پھر ایران فتح ہو گیا، اس کے بعد فتنہ ختم ہو گیا۔ تو فتنے ختم کرنے کے لیے جنگیں لڑیں، فساد ختم کرنے کے لیے جنگیں لڑیں، کبھی جغرافیائی گین لینے کے لیے جنگیں نہیں لڑیں اسلام نے، نہ بعد میں بادشاہوں نے، کم از کم خلافۂ راشدین نے،
بادشاہوں نے بعد میں کی جنگیں اس لیے جو اسلامی بادشاہ تھے خلفاء کے نام پہ، لیکن وہ اسلامی تعلیم نہیں تھی. اسلامی تعلیم تو خلفائے راشدین تک ختم ہو گئی، جس کی مطلب ہے کہ اس کا عملی حیثیت اس کی ختم ہو گئی. باقی عمل جاری رہا، عبادتیں بھی جاری رہیں، جنگیں بھی جاری. بعض جنگیں جائز بھی لڑیں بادشاہوں نے، بعض ناجائز بھی لڑیں. تو اس لیے جنگ صرف اس وقت ہے جب فتنہ اور فساد ہو، اس کو ختم کرنا ہو. اس لیے قرآن شریف میں سورہ حجرات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمہیں جنگ، اگر دو ملک جنگ لڑیں تو ان میں امن قائم کرنے کی کوشش کرو. جب وہ جنگ سے باز آ جائیں تو پھر ختم ہو گئی، ان سے انصاف کرو. اگر ایک ملک دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے تو جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے خلاف کرو، ٹھیک ہے. لیکن جب امن قائم ہو جائے پھر اپنے پرسنل گینز کے لیے ان کو امپوز نہ کرو اپنی کبھی ریسٹرکشنز اور سینکشنز، جس طرح آج کل کی دنیا میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ان کو چھوڑو ان کے حال پہ، ان کو ٹھیک ہے اب تم ٹھیک ہے اپنی قوم کو چلاؤ، اپنے ملکوں کو چلاؤ، ترقی کرو. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا ہوا، فرسٹ ورلڈ وار کے کیا ہوا، ملک ٹوٹ گئے، ملکوں کی ڈویژن کر دی، اس لیے کہ یہ کہیں طاقت جمع کر کے دوبارہ نہ اکٹھے ہو جائیں. یہ تو انصاف نہیں تھا. عرب مڈل ایسٹ میں جو ملکوں کے ٹکڑے بقیہ کر دیے حصے، وہ اس لیے کر دیے نا ان دجالی طاقتوں نے، کہ تاکہ نہ ان کی طاقت بنے نہ یہ لڑ سکیں اکٹھے ہو کے. اور اس وقت سے پھوٹ پڑی ہوئی ہے، پھوٹ پڑی رہی ہے. تو ہم تو خود دجال کے ساتھ ملے ہوئے مسلمان، ہم نے کیا لڑنا ہے دجالوں سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. جزاک اللہ خیر. چلو السلام علیکم.